اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، بہت سارے لوگ جو دنیا میں حقیقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کریٹر یعنی معبود کے ساتھ جڑ کر زندگی گزاریں اور ایسے زندگی گزاریں کہ جو رب العزت کے قابل قبول ہو، وہ ہمیشہ کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت سے جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ قرب حاصل ہو جائے، ایک رابطہ ہو جائے، روحانیت حاصل ہو جائے۔ ناظرین، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مقصد کے لیے بہت سارے عمل بھی کرتے ہیں، بہت سارے وظائف بھی کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عمریں اپنی گزار دی، 60 سال اللہ رب العزت کی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ناکام رہے یا کامیاب رہے۔ یہ ایک اور سوال ہے، لیکن یہ لوگ ہوتے بڑے خوش قسمت ہیں۔ کیوں ناظرین؟ خوش قسمت یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوتے جو آنکھیں بند کر کے دنیا میں اپنے آپ کو بالکل فنا کر کے، یعنی دنیا ان کے دل میں اور وہ دنیا میں ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے شاید ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونی ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وظائف کے ذریعے، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ہی باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ اور ناظرین، ان لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ جو یہ کوشش کرتے ہیں، تہجد میں جا کے کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ رزق کے لیے یا دولت کے لیے نہیں، نہ ہی اپنے کاموں کے لیے، نہ ہی اپنی صحت کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ناظرین، یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے معبود اور عابد جو ہے وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ گو کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ون وے ریلیشن ہے، لیکن ایسا ون وے ریلیشن کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 10 قدم جاتا ہوں، جو ایک ہاتھ آتا ہے میں 10 ہاتھ جاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، آپ نے سنا ہوا ہے سارا۔ لیکن ناظرین، یہ تو وہ خوش قسمت لوگ ہو گئے۔ ایک اور کیٹیگری بھی ہوتی ہے ان خوش قسمت لوگوں کی۔ وہ خوش قسمت لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف خود گھسیٹ کے کھینچ لیتا ہے، جی باقاعدہ گھسیٹ کر اپنی طرف لے آتا ہے اور اپنی راہ پہ چلا کر ان کو روحانیت بھی دیتا ہے، تحفے کے طور پہ اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے، ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ ناظرین، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کتنے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جنریشن میں بھی جو کہ ایک فتنوں بھرے ماحول میں پال رہی ہے، ہر بچہ، ہر 20 سال والا، 30 سال والا لڑکا یا لڑکی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس جنریشن میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے بچے یا نوجوان ہیں جن کی عادات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ ایسے ڈیفرنٹ ہیں کہ ان کی سوچ اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی برائی ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اس سے کتراتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں برائی سے۔ جب کوئی ان کے سامنے گندی باتیں کی جائیں، کچھ ایسی باتیں کی جائیں، اگر وہ کسی جگہ کھڑے ہیں تو وہ اس محفل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو کہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہو، خواہ وہ زنا ہو یا چوری ہو رہی ہو یا کچھ ایسا ہو رہا ہو، وہ وہاں سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محفل میرے لائق نہیں ہے۔ ناظرین، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے ناظرین، یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں
یہ لوگ پیدائشی طور پر اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے عمل، ان کے دماغ، ان کے دل، ان کی عادات، اطوار، ان کی ساری ہیبٹس، وہ ساری کی ساری انتہائی پازیٹیو ہوتی ہے۔ ہوتے یہ جوان ہیں لیکن دل ان کے میچیور لوگوں جیسے ہوتے ہیں، بزرگوں جیسے ہوتے ہیں، نیک بزرگوں جیسے ہوتے ہیں، بوڑھوں جیسے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے ابھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ نوجوان جب وہ کسی ریڑھی پالے کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی بیگر مسکین کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ مذاق کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اس پہ مطلب یہ ہے کہ فکرے کستے ہوئے گزرتے ہیں یا ڈانٹتے ہوئے گزرتے ہیں اگر وہ کچھ مانگ لے، اور اس طریقے سے کوئی اور غریب بھی نظر آ جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے، اس نے ڈرامہ کر رہا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، تو باتیں بناتے ہیں اس طرح کی۔ ایسے آپ کو بہت ملیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی نوجوان ملیں گے جو آپ کو بزرگوں کو سڑک کراس کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ ان کو کہ وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ بیواؤں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کی، یتیموں کی، چھوٹے بچوں کی، سڑک پہ کھڑے ہوں کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں۔ اگر ان سے پوچھیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے یہ کہاں سے پڑھا، کہاں سے سیکھا، کہاں سے ان کے دل میں آیا۔ وہ پیدائشی صالحین میں آتے ہیں، وہ پیدائشی ایسے صالحین میں آتے ہیں کہ جب وہ بعض دفعہ کچھ ایسی مجلس اٹینڈ کر لیتے ہیں، ایسے جو ہے وہ محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر بڑا سکون محسوس کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی مرضی کی محفل ہے، اور وہ وہاں پر ایک دم ایسے جیسے مست ہو جاتا ہے نا بندہ، جیسے کھو جاتا ہے، ایسی ان کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر وہاں پر اٹھنے کا ان کا دل نہیں کرتا۔ جبکہ کسی دوسرے نیگیٹو مائنڈ والے بچوں کو، جوانوں کو اگر آپ ایسی محفل میں بٹھا دیں تو وہ وہاں پر بھی اپنے موبائل دیکھ رہے ہوں گے، اپنی ایکٹیویٹی وہاں بھی بیٹھ کے کر رہے ہوں گے، کسی سے بات کر رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کتنی اعلیٰ محفل اور الفاظ کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو پیدائشی ہوتے ہیں، گو کہ اللہ کی طرف سے یہ نام ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو انعام ہوتا ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے ان کے متعلق پلاننگ کی ہوتی ہے؟ کیا یہ پروگرام کا حصہ ہے اللہ کا؟ یہ ناظرین اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عجیب رواج قائم ہے، کیونکہ ناظرین ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، اور ان کی ہم نے یہی دیکھا کہ وہاں پر سادھو ہوتے ہیں جو مندروں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بالوں کو لمبا کر لینا اور وہاں پر بیٹھے رہنا۔ کوئی آ کے کسی نے کھانا کھلا دیا تو کھلا دیا، ورنہ ایسا کچھ نہیں۔ یہی چیز آپ کو یہاں پاکستان میں آپ کو درباروں میں ملتی ہے، مزاروں میں ملتی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لمبے لمبے بال ہیں، لمبے لمبے چولے جو کہ گندے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، اور بالوں کو بھی انہوں نے دھویا نہیں ہوتا مہینوں سے، اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور بعض ہاتھوں میں کچھ لیا جناب جی کر رہے ہوتے ہیں یا دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ یا پیر یا فقیر یا ولی اللہ یا اللہ کے صالحین چنے ہوئے بندوں میں تصور کریں گے؟ ناظرین مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس معاملے میں، کیونکہ ناظرین ایسے کہ جو انسان ایک زندگی کو چھوڑ کر بالکل وہاں پر بیٹھ گیا ہے مزار میں، جس کو اپنی بھی ہوش نہیں ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے مرد بنایا ہے، میرے لیے اجر اس بات کا ہے کہ میں رزق حلال کماؤں، کام کروں، جاب کروں، اور وہ رزق حلال میں خود بھی کھلاؤں، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں، اور میں اس سے اپنی زندگی کا بسر کروں، 5 وقت کی نماز پڑھوں، غریبوں کی مدد کروں، مسکینوں کی مدد کروں۔ اللہ رب العزت نے اگر خالی عبادت کا کام لینا ہوتا تو اس کے لیے فرشتے بھی کافی تھے۔ تو ناظرین میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ ایک ایسے ولی اللہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہیں، لیکن دین ان کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، رہتے دنیا میں ہیں، دنیا ان کے دل میں نہیں رہتی۔
لیکن ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ رہتے عرش پر ہیں، ان کا ہر وقت مزاج، قلب، دل ان کا عرش کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، رہتے وہ دنیا میں ہیں، وہ سارے کام کاج کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر میں شادی نہیں کرتا اور میں جا کے کسی مزار پہ بیٹھ جاتا ہوں لمبے بال کر کے، تو مجھے جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے، دیگیں وہاں پک رہی ہیں، میں کھا رہا ہوں، اور میں یہ تو کیا مجھے اللہ رب العزت اپنا قرب ایسے عطا فرمائے گا کہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں، اپنا کام بھی کروں، دیانتداری بھی کروں، اڑوس پڑوس میں محلے والوں کا خیال بھی رکھوں، بیوی بچے بھی ہوں میں ان کا بھی خیال کروں، اور اس طریقے سے میں اپنا جو کام ہے اللہ کی باتیں بھی لوگوں تک پہنچاؤں، اللہ کے ذکر بھی لوگوں کو بتاؤں، خود بھی کروں، لوگوں کو بھی بتاؤں۔ فرق دیکھیے دونوں میں ناظرین ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا پیغمبر آپ نے دیکھا کہ جو ثم نعوذ باللہ جس نے یہ والی روش اختیار کی ہو اور بیٹھ گیا ہو، کام چھوڑ گیا ہو؟ تمام پیغمبروں نے کاروبار بھی کیے، کام بھی کیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے بکریاں چرائیں لوگوں کے لیے، اور کام بھی کیے، ہر قسم کے کام کیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں بیٹھے، نئے کپڑے پہنتے، صاف ستھرے رہتے، باوضو رہتے۔ تو کوئی پیغمبر ایسا ہے؟ بلکہ روحانیت تو نصیب ہی باوضو لوگوں کو ہوتی ہے زیادہ۔ ناظرین ایک میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کیسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ ناظرین تاریخ میں خلیفہ ہارون رشید کا آپ نے دور سنا ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک ولی اللہ گزرے ہیں جن کو حضرت بہلول دانا کہتے ہیں۔ ناظرین انہوں نے روپ یہ دھارا تھا اس لیے کہ وہ خلیفہ ہارون رشید سے بچنے کے لیے کہ کہیں ان کو وہ مروا نہ دے، تو وہ ایسے انہوں نے روپ دھارا تھا، لیکن انہوں نے مکمل دین پڑھا تھا، حدیث پڑھی تھی، مکمل اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا خاص تھا۔ تو خلیفہ ہارون رشید بڑا پریشان رہتا تھا کہ اس بندے کا علم انتہا کا، میں خلیفہ ہوں لیکن یہ بندہ جو ہے یہ مجذوب کی حالت میں رہتا ہے، لیکن اس کا علم حیران کن بات ہے، کیونکہ بڑے واقعات ہیں جو میں بتاؤں تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تک کیسے پہنچا؟ جو یہ بات کرتا ہے سچ ہو جاتی ہے، اس کو اتنے زیادہ علم ہے، اور یہ عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے جو کہ ہمارے سمجھ سے ہی باہر ہیں۔ تو ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنے محل میں کھڑا تھا چھت پہ، تو اس نے دیکھا کہ بہلول دانا پاس سے گزر رہا تھا، محل کے پاس سے۔ اب اس کی لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی اور گزرتا جا رہا تھا، جہاں سے روٹی مل گئی کھا لی وغیرہ وغیرہ۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو اوپر کھینچو۔ تو اس زمانے میں جیسے آج کل لفٹ ہوتی ہے ایسے ہی ایک چیز ہوتی تھی، تو انہوں نے وہ لٹکائی اور نیچے سے خلیفہ ہارون رشید کے درباریوں نے بہلول کو اس میں ڈالا اور دوسرے لوگوں نے اس کو اوپر کھینچ لیا چھت کے اوپر۔ تو بہلول دانا نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں بس تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کا قرب تمہیں کیسے حاصل ہوا، تم اللہ تک کیسے پہنچے، کیا تم نے کیا؟ خلیفہ ہارون رشید کا یہ سوال تھا کہ بہلول دانا نے جواب دیا، میں اللہ تک کیسے پہنچا؟ ایسے پہنچا جیسے میں تم تک پہنچا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میرے جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ دیکھو، تمہارا جی چاہا کہ میں بہلول سے بلاؤں اور اس سے یہ میں سوال کروں اور اس کو اپنے جو ہے وہ حاضری میں لاؤں اور اس سے ملاقات کروں، تم نے مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھی، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کپڑے صاف پہنے ہیں کہ نہیں، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے ارادہ میرا تم سے ملنے کا ہے یا نہیں، تمہارے پاس طاقت تھی، تم چاہتے تھے کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں، تم نے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو جس کو وہ پسند کرتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، گھسیٹ لیتا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ اگر میں چاہتا ہوتا، اے خلیفہ تو بادشاہ ہے، میں اگر یہ چاہتا کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کروں تو سب سے پہلے میں نہاتا،
دھوتا، پوری تیاری کرتا، خوشبو لگاتا، نئے کپڑے پہنتا، آ کے تیرے محل کے باہر میں کھڑے ہو جاتا اور آ کے میں منتیں کرتا تیرے درباریوں کی کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو درباری کہتے کہ بادشاہ کے پاس وقت نہیں ہے، بادشاہ مصروف ہے، ابھی انتظار کرو، بادشاہ تمہیں بلا لے گا، یہاں کھڑے رہو، یہاں لائن میں بیٹھے رہو۔ تو میں سارا دن بیٹھا رہتا اور میں تیری مرضی کا انتظار کرتا کہ تو مجھ سے ملنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن جب تیرا جی چاہا تو تو نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کو جو بندہ پسند آ جائے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جب کھینچ لیتا ہے تو پھر اس کو کیا کیا مرتبے دیتا ہے، کیا کیا خواب دکھاتا ہے، کیا کیا روحانیت کے درجے دلاتا ہے، اور دنیا میں بھی کچھ عجیب منظر دکھاتا ہے، اور آخرت تو اس کے لیے ہوتی ہی نفس مطمئنہ والا حساب ہے۔ وہ مرتا بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کا ایک اور جینا ہوتا ہے۔ یہ ناظرین وہ لوگ جن کو اللہ کھینچ لیتا ہے اپنے پاس، وہ روحانی طور پر ان کی لائف ایکٹیو ہو جاتی ہے اپنی زندگی میں ہی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے چوزن وانز ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا شیطان کو کہ جو میرے بندے ہیں، جو مرضی تم کر لو، ان کو تم بھٹکا نہیں سکو گے، جو میرے بندے ہیں، اور جو تجھے فالو کریں گے میں ان سے اور تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی طرف گھسیٹے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اخلاقیات درست کیجیے۔ سب سے پہلے انسانیت کے درجے پہ آئیے۔ اخلاقیات، لڑنا، جھگڑنا، تکبر، غرور، بغض، کینہ، اس طریقے سے کسی سے تکبر سے بات کرنا، کسی کے ساتھ جھگڑنا، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا، عز و انکساری اپنے اندر لانا، یہ ساری چیزیں غریبوں کی، مسکینوں کی، بھوکے کو کھانا کھلانے کی، نمازوں کی، تہجد کی، اور ہر وقت اپنے سامنے اللہ رب العزت کو ایسے جاننا کہ جیسے آپ کے سامنے یہ میری انگلی ہے کہ میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے، یہ الف اللہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ مجھے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، میں جیسا بھی ہوں، میں جو بھی عمل کروں یہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا، اور جب یہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اپنے آپ کو سنوار لوں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ جیسے یہ مجھے میری انگلی دکھائی دے رہی ہے، ایسے ہی سمجھیں اللہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کو اپنے آپ سے دور مت سمجھیے۔ گناہ وہی کرتا ہے جو اللہ کو اپنے آپ سے دور سمجھتا ہے۔ جس کو شک ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پیدائشی طور پر ہی صالحین میں ہوتا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے اگر جوانی میں یا بڑھاپے میں بھی اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اسی وقت ہی بدل لیں گے۔ ایگزیکٹلی ایسے جب آپ کسی پولیس کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کوئی الٹا کام نہ کروں، یہ پولیس والا مجھے پکڑ لے گا۔ اس پولیس والے سے تو ہم ڈرتے ہیں، سپر مارکیٹ میں لگے CCTV کیمرے سے تو ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہماری شہرک سے قریب ہے ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ تو ایک اور بھی ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب اللہ آپ کو اپنی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کس طریقے سے کیا کیا آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اور آپ کے درجات، مرتبات، آپ کی خواہشات، آپ کی شخصیت، آپ کی روحانیت، آپ کے خواب، آپ کی بیداری، آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا، یہ سب کچھ آپ کا کیسے بدل جاتا ہے اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔